قوانین انسان کو منظم کرتے ہیں۔ جماعتیں، ادارے اور حکومتوں کی بنیاد قوانین اور ان کی پاسداری ہے۔ اگر کہیں قوانین نہ ہو تو پورا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہے، پرندے اڑ جاتے ہیں، منحوسیت اور خشکی ایسی چھا جاتی ہے کہ کوئی اسے تکنے کو تیار نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح لاقانونیت، خواہ قوانین ہو پھر ان پر عمل نہ کیا جائے یا پھر سرے سے ہی قانون سازی نہ کی گئی ہو تو ایسے میں انسانی جتوں کو پت جھڑ میں بدل دیتی ہے۔ انسانی مجموعے پتوں کی طرح گرتے ہیں، ان کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے اور پورا معاشرہ، ادارہ، جماعت سوکھے پتے کی طرح بے حس، بے وزن اور بیکار کل پرزے کی طرح بن جاتے ہیں۔ ایک جنگل راج ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی انہیں ایک معمولی لکڑی لے کر بھیڑ بکریوں کی طرح کھدیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کمزور ترین انسان ان پر حکمرانی کرتا ہے، انہیں اپنا غلام بناتا ہے، ان کی سوچ و فکر سے کھلواڑ کرتا ہے، انہیں موم کی ناک بنا کر اپنی مرضی و منشا کے مطابق ڈھالتا رہتا ہے۔ وہ بازیچۂ اطفال ہو جاتا ہے، شکستہ کمان کھردرا تیر اور زنگ آلود تلوار بن جاتا ہے۔ اس کی دھار مٹ جاتی ہے، اس کے اقدار و نقوش تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس کتنے ہی وسائل ہو، اسباب و ذرائع ہوں، وہ سب ناکارہ ثابت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی کاوشیں اگرچہ جوش رنگ ہوتی ہے مگر وہ اندر سے کھوکھلی اور بیکار ہوتی ہے، جنہیں کوئی ایک پھونک سے اڑا دے۔ ایک گھاس پھوس کا وہ گھر جس کو ایک معمولی ہوا زمیں دوز کر دے۔ بلا شبہ کسی بھی قوم و ملت، جماعت و ادارے اور انسانی گروہ کے لیے قوانین اور ان کا پاس و لحاظ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک جسم کے لیے سر، وجود کے لیے سانسیں اور اپنائیت کے لیے اخلاص۔ اگر کہیں ان میں کوئی کمی ہے تو ترقی و تعمیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج مغرب عروج پر ہے۔ چین، جاپان، کوریا جیسے ممالک دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ملکوں کے پاس بنیادی وسائل بھی نہیں، لیکن اپنی محنت و لگن اور ڈسپلن کے ذریعے انہوں نے سب کچھ ممکن کر دکھایا ہے۔ وہ صرف آسانیوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں بھی بد نظمی، لاقانونیت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کرپشن، فساد اور پبلک پراپرٹی میں کسی بھی طرح کے جرائم کو برداشت نہیں کرتے، چنانچہ وہ اسوہ بنے ہوئے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہے اور ممالک ان جیسا بننے کو اپنا مشن سمجھتی ہے۔ غور کیجئے، ان ممالک میں یا جہاں کہیں بھی لاقانونیت نہیں ہے، ان کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہاں صرف قانون کی پاسداری ہی نہیں کروائی جاتی بلکہ قانون کے نفاذ میں برابری کا خیال رکھا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ان ممالک میں قانون نافذ کرنے اور معاشرہ و ادارہ منظم کرنے کا نسخہ کیمیا یہی ہے کہ وہ قوانین کو ہر ایک پر یکساں نافذ کرتے ہیں۔ وہ بڑا، چھوٹا اور نادان و عقلمند اور جاہل و صاحب علم کا کوئی فرق نہیں کرتے، ذات پات اور اونچ نیچ کا کوئی گزر نہیں ہوتا، مفاد و غیر مفاد، متعلق و غیر متعلق، امیر یا غریب کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں بات نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دیجیے اور فلاں کمزور ہے تو ان کا گلا دبا دیجیے، مجبور کو ستائیے اور طاقتور کے سامنے التجا کیجیے، غرض دیکھ کر ان کی سامنے عاجزانہ رویہ اختیار کیجیے، اور جن سے غرض نہ ہو انہیں نوچ ڈالیے۔ جو آپ کے سر پر تانڈو کرے انہیں کچھ نہ کہیے، لیکن جو آپ کی عزت میں جھکا جاتا ہو اس کی چپل گھسوا دیجیے۔ دھوپ، چھاؤ اور سردی کسی موسم کا کوئی لحاظ نہ کیجیے۔ واقعہ یہ جب تک حقوقی فراہمی، عزت نفس اور قدر و قیمت میں سبھوں کو ایک ہی ترازو میں نہ تولا جائے تب تک انصاف اور تنظیم و جماعت اور اداروں کا منظم ہونا محض خام خیالی ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کے پادریوں کے سلسلے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے میں برابری کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی مالدار، صاحب حیثیت شخص مجرم قرار پاتا تو اسے معاف کر دیتے،
اس کی جانب سے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیا کرتے تھے، اور جب کوئی غریب فقیر یا ایسا شخص جو پادری کو خوش نہ کر سکے، مال و زر نہ دے سکے، تو اسے سزا سنا دی جاتی تھی۔ کلیسا کا دور ختم ہونے اور اسے تہو بالا کرنے اس رویے کا بڑا اہم کردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی کینسر سے واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر ذمہ داران نے حق کو برابر نہ رکھا اور قوانین کے نفاذ میں یکساں معاملہ نہ کیا تو سارے قوانین دھرے رہ جائیں گے۔ اس تناظر میں یہ روایت ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی۔ ان لوگوں نے کہا، اس سلسلے میں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ سے صرف آپ کے محبوب اسامہ ہی بات کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اس سلسلے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ ٹھہرو، بنی اسرائیل انہی جیسی چیزوں سے ہلاک ہوئے۔ جب ان میں کوئی اونچے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر ان میں کوئی نچلے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹتا۔ غرض یہ کہ آج بھی معاشرے میں بگاڑ اور لاقانونیت کی وجہ یہی ہے کہ اولاً تو قانون کا نفاذ نہیں، دوم اگر نفاذ ہوتا بھی ہے تو کم مایہ لوگوں پر۔ ایسے میں ادارے، تنظیمات، حکومتیں برباد نہ ہو تو کیوں کر نہ ہو۔